قرآن مجید کا سورہ نمبر 68 سورہ قلم۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ نون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جسے لکھنے والے لکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے انتہا اجر ہے، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ بس عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیں گے، اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کسے جنون عارض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب یقیناً انہیں خوب جانتا ہے جو راہ خدا سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکذیب کرنے والوں کی بات نہ مانیں۔ وہ چاہتے ہیں اگر آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی زیادہ قسمیں کھانے والے بے وقار شخص کے کہنے میں نہ آئیں، جو عیب جو، چغل خوری میں دوڑ دھوپ کرنے والا، بھلائی سے روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، بد کردار، بدخو اور ان سب باتوں کے ساتھ بدذات بھی ہے، اس بنا پر کہ وہ مال و اولاد کا مالک ہے۔ جب اسے ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو قصہ ہائے پارینہ ہے، عنقریب ہم اس کی سون داغیں گے۔ ہم نے انہیں اس طرح آزمایا جس طرح ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی، جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ صبح سویرے اس باغ کا پھل توڑیں گے، اور وہ استثناء نہیں کر رہے تھے، انشاءاللہ نہیں کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے گھومنے والی بلا گھوم گئی اور وہ سو رہے تھے۔ بس وہ باغ کٹی ہوئی فصل کی طرح ہو گیا۔ صبح انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دیں، اگر تمہیں پھل توڑنا ہے تو اپنی کھیتی کی طرف سویرے ہی چل پڑو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں آہستہ آواز میں کہتے جاتے تھے کہ یہاں تمہارے پاس آج قطعاً کوئی مسکین نہ آنے پائے۔ چنانچہ وہ خود کو مسکینوں کے روکنے پر قادر سمجھتے ہوئے سویرے پہنچ گئے، مگر جب انہوں نے باغ کو دیکھا تو کہا ہم تو راستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے ہیں۔ ان میں جو سب سے زیادہ اعتدال پسند تھا کہنے لگا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہنے لگے پاکیزہ ہے ہمارا پروردگار، ہم ہی قصوروار تھے۔ پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، کہنے لگے ہائے ہماری شامت، ہم سرکش ہو گئے تھے۔ بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے۔ اب ہم اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ عذاب ایسا ہی ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ کاش یہ لوگ جان لیتے۔ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس یقیناً نعمت بھری جنتیں ہیں۔ کیا ہم مسلمانوں کو مجرمین جیسا بنا دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟
اس میں وہی باتیں ہوں جنہیں تم پسند کرتے ہو، یا ہمارے ذمے تمہارے لیے قیامت تک کے لیے کوئی عہد و پیمان ہے کہ تمہیں وہی ملے گا جس کو تم مقرر کر دیتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں ان میں سے کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کیا ان کے شریک ہیں؟ پس اگر وہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لے آئیں۔ جس دن مشکل ترین لمحہ آئے گا اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، حالانکہ انہیں سجدے کے لیے اس وقت بھی بلایا جاتا تھا جب یہ لوگ ظالم تھے۔ بس مجھے اس کلام کی تکذیب کرنے والوں سے نپٹنے دیں، ہم بتدریج انہیں گرفت میں لیں گے، اس طرح کہ انہیں خبر ہی نہ ہو، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا۔ میری تدبیر یقیناً بہت مضبوط ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اجرت مانگتے ہیں جس کے تاوان تلے یہ لوگ دب جائیں، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھتے ہوں؟ بس اپنے رب کے حکم تک صبر کریں اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے غم سے نڈھال ہو کر اپنے رب کو پکارا تھا۔ اگر ان کے رب کی رحمت انہیں سنبھال نہ لیتی تو وہ برے حال میں چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے، مگر اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرمایا اور اسے صالحین میں شامل کر لیا۔ اور کفار جب اس ذکر قرآن کو سنتے ہیں تو قریب ہے کہ اپنی نظروں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم اکھاڑ دیں اور کہتے ہیں یہ دیوانہ ضرور ہے، اور حالانکہ یہ قرآن عالمین کے لیے فقط نصیحت ہے۔